تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، دل میں اللہ کا خوف ویسے ہی رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آ جائے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ ان آیات میں ایمان والوں سے مزید خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اسے یاد کیا جائے، بھولا نہ جائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حق تقاتہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، اور انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہوں۔ پھر مزید فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز مت مرنا اس حال میں کہ مسلمان ہو، مطلب یہ کہ آخری دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ اور مزید فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور متفرق مت ہو جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو کیونکہ اس کے پکڑنے کے بعد کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان روایات سے جہاں قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی اہمیت اور ضرورت معلوم ہوئی، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کو چھوڑ دینا گمراہی ہے۔ آیت بالا میں ولا تفرقوا بھی فرمایا کہ افتراق نہ کرو، جدا جدا فرقے نہ بناؤ۔ ایک زمانے سے مسلمانوں میں فرقہ بندیاں ہیں جس کا سبب قرآن کو چھوڑنا بھی ہے، اور لوگوں کے اپنے اپنے مفادات بھی ہیں، اور اس تفرقے نے، اس افتراق نے دشمنوں کو مسلمانوں پر قابو دے رکھا ہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ اللہ نے تم کو انعام دیا، کہ اللہ کے انعام کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرمائی، لہٰذا تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا۔ دوزخ کے کنارے پر ہونا تو ظاہر ہی ہے کیونکہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے کافر اور مشرک تھے، اور ان کی آپس کی دشمنی کا یہ عالم تھا
کہ بقول ابن اسحاق اوس اور خزرج میں 120 سال تک جنگ جاری رہی، اور جب دونوں قوموں نے اسلام قبول کیا تو وہ جنگ کی آگ اللہ نے بجھا دی، ان کے درمیان اللہ نے الفت اور محبت پیدا فرما دی۔ پھر آخر میں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، کہ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔